السلام علیکم. ہم آج بات کریں گے کہ سحری کھا رہے اذان ہونے لگی تو کیا کریں, کھا لیں یا رکھ دیں. اس پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 2350. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہو رہی, ہونے دیجئے. آپ کھانا کھا رہے, کھانا اطمینان سے کھا لیجئے, کوئی برائی نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, جس کے لیے اللہ کے لیے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم لوگوں کو ماننا چاہیے, نہ کہ مخالفت کریں, اپنی من مانے ڈھنگ سے کریں. اچھا, اب دوسری حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو, سحری میں برکت ہے. حدیث نمبر 2148 سنن نسائی. تو جو لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں ان سے سحری نہیں کھائیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا. روزہ تو ان کا ہو جائے گا پر ثواب کم ہو جائے گا. تو ہم اس کے لیے حدیث سناتے ہیں کہ سحری کا آخری وقت ختم کب ہوتا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 2154. حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کس وقت کھائی. انہوں نے فرمایا دن شروع ہونے کو ہی تھا, بس سورج طلوع نہ ہوا تھا, اس وقت ہم لوگوں نے سحری کھائی. اچھا, اس دور میں جو اذان دیتے ہیں اندھیرے میں دیتے ہیں اذان, تو اندھیرے میں فجر کی اذان نہیں ہے, اور اذان سے سحری اور افطار کا تعلق بھی نہیں ہے. وقت سے کیا ہے کہ کس وقت تک وقت رہتا ہے. تو سورج نکلنے سے پہلے تک وقت رہتا ہے سحری کا. تو جو سورج نکلنے کے پہلے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دیر سے سو کے اٹھے کبھی اور بغیر سحری کے ہزاروں ہزار لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور تو وہ سحری کھا سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ کوئی بھی میرا امتی بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھے اور طاقت بنی رہے, کیونکہ سحری میں برکت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہے. یہ بہترین روزہ ہوگا. تو آپ لوگ روزہ رکھیے, سحری کھائیے, ڈریے نہ. میں نے حدیث آپ کو بتا دی ہے. اور اس دور میں ہم جن کو علماء سمجھتے ہیں, دراصل ان کا کام یہ ہے کہ جس دور میں جو فتنے پھیل جائیں ان فتنوں کی قرآن و حدیث کے ذریعے ان فتنوں کا دفع کریں, کاٹ کریں, ختم کریں ان کو. بلکہ یہی لوگ اس دور میں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ہم آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں. نے بھی نظام الاوقات ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے, تو اس کے مطابق جو صبح صادق فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے یہ سحری کا اینڈ ہے. اس سے پہلے جو میں نے کلپ دکھائی مولانا صاحب کی, مولانا محمد الیاس قادری حضرت نے بتایا کہ سحری کا اس وقت اینڈ ہو جاتا ہے جب صبح صادق شروع ہوتا ہے. یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے اور مخالفت ہے اللہ اور اس کے رسول کی, اور کفر ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ترجمہ سورہ حج آیت نمبر 67 میں, ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ اس پر چلیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کے نکلنے سے پہلے سحری کھا کر بتا دیا کہ سحری کے وقت کا یہ اینڈ ہوتا ہے. کون سا اینڈ ہوتا ہے؟ کہ جب سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے. یہ ان کے لیے کہ جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سحری نہیں کھاتے ڈر کے مارے کہ اب وقت نہیں بچا. وقت رہتا ہے پر ہم سب سے چھپائی جاتی ہے, یہ باتیں چھپائی گئیں. تو حضرت اللہ کی کتاب میں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں اور ایسا حضرت کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت کے لاکھوں مفتی مرید ہیں, مفتی جو فتویٰ دیتے ہیں, اور کتنے مسلمان مرید ہوں گے, اور حضرت کی بات لوگوں پر اثر کرتی ہے. ایسی بات حضرت کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت اللہ کی کتاب میں جھگڑا لگا رہے ہیں. جھگڑا یوں لگا رہی کہ جو انسان وقت ہو گیا اور جیسی وقت میں, تو جیسے موبائل میں ٹائمنگ شروع ہوتی ہے کہ سورج ڈوب گیا, ویسے ہی افطار کرنا چاہیے, اس میں جلدی کریں. کیونکہ سیٹلائٹ وہ ٹائم بتاتی ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے, اس کے بعد کا ٹائم بتاتی ہے. یہ نہیں کہ سورج ڈوبا نہیں پہلے وہ بتا دیا. اور ہر ایک کے موبائل میں ٹائمنگ یکساں رہتی ہے. اور گھڑی سے نہ دیکھیں, گھڑی میں کم زیادہ ہو سکتا ہے پر موبائل میں جو کمپیوٹرائز ہوتا ہے اس میں کم زیادہ نہیں ہوتا, سب میں یکساں ہوتا ہے. تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, اور قرآن کا ترجمہ سب سے بڑھیا اگر ترجمہ قرآن کا ہے وہ ہے کنز الایمان کا ترجمہ. بہت پیارا ترجمہ ہے,
اس ترجمے کی کبھی خوبصورتی ہم بیان کریں گے اور دوسروں کو بھی ترجمے بتائیں گے، ان میں کمیاں ہی بتائیں گے کہ اس میں کمی کیا ہے اور ان کی ترجمے میں خوبصورتی کیا ہے، یہ باتیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو مولانا اللہ اس کے رسول کا یہ ہے کہ جو لوگ حدیث و قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے وہ اکیلے ہوں گے، تو ان سے لوگ جھگڑیں گے کہ یار تم یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، یا وہ کسی کو دین بتائیں گے تو لوگ جھگڑا کریں گے۔ تو جو جھگڑا پیدا کرنے والے دین میں لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری میں، افطار میں سوری، اور سحری میں تاخیر کرنا، دیر کرنا نبی کی سنت ہے۔ تو اس پر عمل کریں، قرآن و حدیث کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہمارا دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، وہ دین نہیں ہے جو اس دور میں مولانا جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اس دور میں حدیث و قرآن چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ پر عمل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ غلط نہ ہو، ہم لوگ اتنے زمانے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہی صحیح ہے، یہ جو بتا رہا ہے جھوٹ بتا رہا ہے، مولانا کو زیادہ معلوم ہوگا۔ تو مولانا اس دور میں لمبی تعداد میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور اس میں بہت لوگ شامل ہیں۔ مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی جا چکی ہیں پیسہ کمانے کے لیے کہ اس سے کچھ مال حاصل کریں، تو ان کو کسی کے ایمان سے کوئی مطلب نہیں، اپنا پیسہ کمانے سے مطلب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے جو لوگ کتاب جھوٹی لکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 2 شارٹ اور 2 ویڈیو بنائے ہیں، ہمارے ان کو دیکھیں، تفسیر سے ہم نے سحری افطار کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ ویڈیو لائق تھی سحری افطار پہ، لمسم سب بتا چکے ہیں کیسے کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے میں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جوڑی جائیں گی۔ کیوں جوڑی جائیں گی؟ میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ہم جہاد کر رہے ہیں کس سے؟ جو لوگ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حاکم اور جابر امیر کے سامنے حق اور انصاف کا کلمہ کہے گزرے، یہ افضل، سب سے افضل جہاد ہے یہ۔ تو اس میں حصہ لیں اور گمراہی سے بچیں، اور جو ہم بتاتے ہیں قرآن حدیث کی آیت، یہ حدیث نمبر نوٹ کریں، قرآن کی آیت نمبر نوٹ کریں، اور ہم ایسے نہیں بتاتے کہ قرآن میں ہے دیکھ لو، تو قرآن میں اتنی بڑی کون پڑھ پائے گا؟ ایسے بتاتے ہیں کہ سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ ہے، حدیث نمبر یہ، تاکہ 1 منٹ میں آپ چیک کر سکیں اس کو۔ تو ہماری کوشش بس یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مسلمان بچائیں اور آنے والی نسلیں بھی بچائیں۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو یا تو امام پہ لائیں گے، یا تو یہ مولانا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اس پہ لائیں گے، اور بھی قرآن حدیث کی روشنی میں سند کے ساتھ۔ السلام علیکم۔